بزرگان محترم، حج کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ عام طور سے میں اپنی گفتگو کا آغاز منظوم کلام سے کرتا ہوں، تو آج بھی اسی معمول کو جاری رکھنا ہے۔ آج جو کلام آپ کو سنانا ہے، کلام بھی بڑا عمدہ ہے اور آدمی بھی بڑے ہیں، جسے ہم لوگ شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جس سے میری مراد ہے سابق مفتی اعظم پاکستان، صاحب معارف القرآن، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے لائق فائق سپوت حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تعالیٰ کا بعض افراد پر بڑا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح سے نوازتے ہیں، طرح طرح کی صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہی افراد میں سے ایک فرد ہے۔ اللہ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم پر اور امت پر دادیر بعافیت قائم رکھے، آمین۔ بزرگوں کو اللہ نے وہ آنکھ دی ہوتی ہے، وہ بچپن میں ہی پہچان لیتے ہیں یا ٹین ایج میں کہ یہ آگے چل کر نام پیدا کرے گا۔ یوپی میں ایک کہاوت ہے، ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات، ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات، یہ کہاوت میں نے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی مسجد میں سنی تھی۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ جو لڑکا ہے یا جو نوجوان ہے آگے چل کر بڑا آدمی بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری خوبیوں اور کمالات سے نوازیں گے، اس سے دین کا، ملت کا، سماج کا، انسانیت کا اس سے کام لیں گے، وہ پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے وہ نظر چاہیے، وہ آنکھ چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جوہری جو ہوتا ہے وہی جوہر کی قدر کو پہچانتا ہے۔ جوہری جانتے ہو نا، جوہری سنار جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ ہیرا کتنا قیمتی ہے، ورنہ دکھنے میں تو وہ پتھر ہی ہوتا ہے۔ تو وہ نگاہ چاہیے، وہ نظر چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو وہ نگاہ عطا فرماتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کہاں رہتا ہے پھول پتیوں میں نہا ہو کر، کہاں رہتا ہے پھول پتیوں میں نہا ہو کر، کاملوں پر نگاہ پڑھ ہی جاتی ہیں بزرگوں کی، کہ وہ جان لیتے ہیں کہ آگے چل کر ہمارے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نوساری کے اندر مسجد ہے، جامع مسجد۔ آپ میں سے بہت سے حضرات، شبیر چچا تو ہمارے نوساری کے ہی ہے، وہ دیکھی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی۔ حضرت مفتی صاحب وہاں امام تھے، شادی بھی ہو چکی تھی۔ ان کی بہن کا نکاح تھا نوساری موٹھواڑ محلے میں، جہاں ہمارے امتیاز بھائی شیخ اور ابراہیم بھائی جو رہتے ہیں، وہاں ان کی رہائش تھی۔ تو حضرت یہاں امامت کرانے آتے تھے۔ رہتے کہاں تھے؟ موٹھواڑ میں۔ اور امامت کہاں کرانے آتے تھے؟
جمعہ مسجد. شبی چچا کیا نام ہے اس کا علاقے کا؟ جامع مسجد جہاں ہے اس کا نام کیا ہے؟ موٹا بازار. ہاں موٹا بازار. ہاں تو موٹا لوگ کہاں جو تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب યાર તમે કેસરોડમાં ઇમામત કરાવો ને રહેવ એકદમ એમ કે આટલા દૂર એમ કે ગામની પાદર પર. હે હરીભાઈ? મેં કે શું કરે લાજપોરવાળા ઇમામોની કિસ્મતમાં આવું જ છે. हैं सभी जजा रहाइश मोठवाड़ में थी और हजरत इमामत कराने कहाँ आते थे? जामे मस्जिद. कितना वक्त लग जाता होगा पैदल? आधा घंटा है? हाँ मुझे भी आधा घंटा होता है. तो मैंने कहा लाचपुर वालों की किस्मत में यही है. खैर शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है. हजरत सिर्फ हाफिज और कारी है, आलिम नहीं है. दो बड़े आदमी रांदेर से तशरीफ लाए. हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहिब नादेरी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज अहमद मोटा रहमतुल्लाह अलैह. उन्होंने हजरत मुफ्ती साहिब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई तो वो निगाह अल्लाह ने दी थी, पहचान लिया और कहा कि अब्दुल रहीम तू नवसारी जैसी बस्ती के लायक नहीं, तू तो रांदेर जैसी बस्ती के लायक है, तुझे तो रांदेर होना चाहिए कि तू रांदेर आ जा. और आकर फिर हमारे इदारे में दाखिल होना है जामिया हुसैनिया में और तुझे आलिम दीन बनना है. शादी हो चुकी है. देखिए करने वाले शादी के बाद भी बहुत कुछ करते, याद रखना. हाँ इल्म दीन हासिल करना है तो कोई उम्र नहीं होती. उलमाए देवबंद के सरखील सरताज जिनको बू हनीफाए वक्त कहा जाता है या बू हनीफाए या बैहकी वक्त, कुछ हजरात कहते हैं बू हनीफाए वक्त के वक्त का अबू हनीफा, और कुछ कहते हैं कि बैहकी वक्त. कहते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह का एहसान तमाम शवाफे पर है और इमाम शाफी पर इमाम बैहकी का एहसान है. मौलवी उस्मान समझे होंगे, पता नहीं आप लोगों के पल्ले पड़ी कि नहीं. बात बहुत गहरी है, समझ रहे हो सादुल्ला साहब? हाँ ऐसा आदमी. तो कहाँ गया बैहकी वक्त? कौन? हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह. हजरत ने निकाह हो गया. निकाह के बाद 1 साल में पूरा कुरान करीम हिफ्ज कर लिया. આપણું તો હનીમૂન જ પૂરું નહીં થાય. હે 1 વર્ષ સુધી કે કઈ નહીં કહેવાનું કે નવી નવી શાદી થયેલી છે એમ કે આપણે. હે ફારૂક ભાઈ? और हजरत ने निकाह के बाद बड़ों ने कहा कि बेटे निकाह कर लो, बैठ गए. आज की हमारी औलाद तो हमें कहते हुए डर लगता है कि ये तो नहीं बैठ से पर आपको ने चुप बैठ गए. आपको समझ आया खरू कि नहीं? हाँ अब तो कहते हुए भी डर लगता है उनको. तो हजरत पे निगाह पड़ गई. कहा कि रांदेर आओ और आप हमारे मेहमान हैं. हजरत रांदेर चले गए. लोग सुनते थे बड़ों की. आज तो सब बड़े बन गए, कोई छोटा है ही नहीं कि बड़ों की सुनेगा. इस जमाने में अभी बयान हुआ, वो मौलाना सुलेमान मुल्ला है साउथ अफ्रीका वाले, जानते हो ना? हाँ अल्लाह उनकी उम्र में बाआफियत बरकत नसीब फरमाए. अभी इंडिया का सफर हुआ तो मैंने उनका बयान सुना, तबलीग वेबसाइट पर है. हजरत ने फरमाया कि मेरी उम्र मफहूम है 50 साल के करीब है. फरमाया कि मैंने अपनी उम्र में एक बात नोट की, एक चीज का तजर्बा किया कि जो आदमी किसी की नहीं सुनता उसकी इस्लाह भी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती उसकी इस्लाह. हर आदमी का कोई बड़ा होता है, किसी को बड़ा मानना पड़ता है कि आदमी कोई तो हद हो कि जहां आके आदमी क्या है सरे खम तस्लीम कर दे, लेकिन है ही नहीं तो किसी की नहीं मानते. ने पाછા ફખરથી કે આપણું એટીટ્યુડ એવું એમ કે અચ્છો માણ આવી જાય આપણે તો નહીં સાંભળે એમ. सिर्फ दीनी इस्लाह नहीं होती, फिर आदमी वैसा ही रहता है. जब वो बड़ों की मानना और सुनना जो है वो छोड़ देता है.
ہمارے بڑے جو ہیں کہاں چل دیے، مان لیا۔ اللہ مجھے بھی اس وصف سے متصف فرمائے اور آپ تمام کو بھی، ہم تمام کو آمین۔ حضرت چلے گئے ناندیڑ۔ اب اگلی بات ذرا مزے کی ہے، پھر میں مضمون آگے بڑھاتا ہوں۔ گئے محتمم صاحب کے گھر، 3 دن حضرت نے اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ کھلایا نورانی بھائی۔ 3 دن کے بعد کہا محتمم صاحب نے کہ عبدالرحیم، اسلام میں مہمان نوازی 3 دن ہے اور 3 دن پورے ہو چکے۔ تیرا داخلہ مدرسے میں ہو چکا ہے، اب 3 دن مہمان تھا، کل سے رہنا بھی وہیں ہے، کھانا بھی مدرسے میں۔ دیکھیے اسلام نے ہر چیز میں لمٹ رکھی ہے، پھر آدمی بھی تھک جاتا ہے۔ میں بھی کسی کا گھر جاؤں، آپ بھی، بھائی 3 دن ہوئے اب چل لی دو۔ અમુક લોકો તો આવે તો પછી પલાઠી વાળને બેહી જાય, જવાનું નામ જ નહીં લે આલા હે। કેટલી વખત તો એવું થાય કે પછી ઘરવાળાએ જ કહેવું પડે કે ભાઈ અમારો પ્રોગ્રામ હું તો અમે ચાહેલા છે કે તો જ આ જાય। होता है कि जल्दी सब कुर्बान जाए इस्लाम पर, हैं इस्लामी तालीमात पर। जाकिर भाई हर चीज के अंदर मिजाज की रियायत रखी, हर चीज के अंदर मिजाज की। खैर, तो मुफ्ती तकी साहब बचपन से, एक आपको किस्सा जरा सुना दूं, और भी मैं मिसालें दे सकता हूं लेकिन वक्त फिर हो जाएगा। चले आइए, हजरत का असल गांव कहाँ, हजरत कहाँ के, इंडिया के। मुफ्ती तकी साहब कहाँ के, इंडिया के। और इंडिया के अंदर भी इस्माइल भाई कौन सा गांव, देवबंद। हजरत का गांव कौन सा है, देवबंद है। मुफ्ती तकी साहब का असल गांव ये देवबंद है, हजरत देवबंद के रहने वाले। हजरत के दादा मौलाना मोहम्मद यासीन साहिब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। अजीब व गरीब बात, ये मैंने उनके बिरादर अकबर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहिब नव्वर अल्लाहु मरकदहू से सुनी ये बात। मफ़हूम ये है इलियास भाई कि जिस दिन दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई देवबंद के अंदर, उसी दिन हमारे दादा जान का तवल्लुद हुआ, पैदाइश हुई। तो कहा कि मेरे दादा जान, हमारे दादा जान दारुल उलूम देवबंद के क्या है, हम उम्र है। क्या है, हम उम्र है। मेरे उस्ताद मरहूम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ उस्मानी आगरवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह के नवासा दामाद थे, और हजरत ने ही नमाज जनाजा हजरत की पढ़ाई थी। बड़ी बुजुर्ग शख्सियत थे, इल्मी शख्सियत भी थे और बड़े परहेजगार मुत्तकी। हजरत का इंतकाल रमजानुल मुबारक के अंदर हुआ, 7वां रोजा था, और खबर आई यहां पर, उसी दिन मेरे यहां लड़की की पैदाइश हुई मेरे घर में। तो खबर पहले आई, मेरे यहां लड़की बाद में हुई उसी दिन। तो मैंने दिल में ये नीयत की कि उस्ताद मोहतरम का इंतकाल आज हुआ है, अगर अल्लाह मुझे लड़की देगा तो मैं उसका नाम हसन भाई क्या रखूंगा, आरिफ। लेकिन लड़की पैदा हुई तो हमने नाम मारिया रखा। तो बहरहाल ये हम उम्र होते हैं। तो इनके दादा दारुल देवबंद के क्या है, हम उम्र थे। अभी कुछ अरसा पहले एक बुजुर्ग पाकिस्तान से तशरीफ लाए थे हमारी मस्जिद में, हजरत मौलाना खलील साहिब, गालिबन खलील नाम था या जलील नाम था शायद, इब्राहिम रावत जो हैं उनके वो मेहमान थे। ऊपर जब हम नमाज पढ़ रहे थे ना, वहां उनका बयान हुआ था, आपको अगर याद हो। उनके वालिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खुतनी तुर्किस्तानी, ये तुर्किया नहीं बल्कि चीन के अंदर एक जगह है, तो वहां उनको भी तुर्की जो है वो कहा जाता है मुसलमानों को। वो देवबंद पहुंचे थे और वहां की मस्जिद में इमाम थे। बच्चे मस्ती कर रहे थे मस्जिद के अंदर। बच्चे बच्चे होते हैं, है ना, बच्चा बच्चा होता है, अकल का कच्चा होता है। तो वो आ गए, मस्जिद में वो रहते थे। तो हज़रत मुफ्ती तकी साहब भी थे, उनके भाई भी थे, दीगर बच्चे थे, वो मस्ती कर रहे थे।
تو ہمارے یہاں پہلے مسجدوں میں کیا ہوا کرتا تھا؟ ستون ہوا کرتے. مسجدیں کیسی بنتی؟ ستون ہوا کرتے. میں جب راندیر میں پڑھتا تھا تو حضرت مولانا احمد لولاک صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے گجرات کے ہیں اور ہماری مسجد کے سابق امام حضرت مولانا اسماعیل صاحب سیڈیوت دامت برکاتہم العالیہ کا جو گاؤں ہے کون سا؟ رویدرا. ہاں تو وہاں کے تو وہ راندیر تشریف لائے. وہ بروڈا میں جو تاندل جا ہے وہاں کے وہ شیخ الحدیث تھے. آپ چندہ کرتے تھے تاندل جا ہے نا حسن بھائی؟ ہاں وہاں پہ وہ مدرس تھے. راندیر تشریف لائے تو ہمارے استاد نے درخواست کی کہ آپ سبق پڑھا دیں. ہماری حسامی کا سبق تھا تو انہوں نے کہا کہ میں سبق نہیں پڑھاؤں گا. اور عقل میں آنے والی بات مولوی عثمان بیان کی. کہا کہ مفتی صاحب دیکھو یہ بچے ابھی پورا سال آپ سے کتاب پڑھیں گے, ابھی تو سال شروع ہوا ہے. میں آج سبق پڑھاؤں گا, میں تو ایک دن کا مہمان ہوں. میرا سبق پڑھانے کا انداز اگر ان کو جاوید بھائی کیا ہے بھا گیا تو وہ مجھ سے متاثر ہوں گے. پورا سال آپ کے پاس پڑھنا ہے, آپ سے علم حاصل کرنا ہے, تو آپ کی قدر ان کی نگاہ میں سے کم ہو جائے. اللہ اکبر ہیں اسماعیل چچا کتنی دور کی سوچتے تھے ہمارا کام. لیکن ہم لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا کہ انگریز એમ કે બહુ પહેલાનું સોચ કે આપણે એક સોચે, આપણી સોચ એનાથી અગાડી છે જ નહીં. આપણી सोच અહીંયા આવીને જ ખતમ. ارے اسلام نے انگریز سے آگے کا سوچا ہے. بعد کی زندگی قیامت کی کیا ہونے والا ہے, جنت میں کیا ہے, جہنم میں کیا ہے, اس سے آگے کا سوچا ہے. لیکن ہم اس سے متاثر نہیں ہوتے. سوچی ہماری کیا ہے وہ محدود ہے. تو انہوں نے یہ سوچا, نصیحت کی. ایک چیز جو مساجد بناتے ہیں ان کو یاد رکھنی ہے. اب مسجدوں سے ستون نکل گئے. ہمارے بڑے بوڑھے پہلے مساجد بناتے تھے. حضرت مولانا احمد لولاک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو نصائح کی, نصیحتیں کی, ان میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اب ایک سنت مسلمانوں سے چھوٹتی جا رہی ہے من جملہ اور سنتوں کے, اور وہ ہے مسجد سے ستون کو ختم کر دینا. آپ پرانی مسجد دیکھیے, ہمارے گاؤں میں بھی جامع مسجد تھی, ان میں ستون تھے. آپ میں سے بھی کسی کے گاؤں میں ہو سکتا ہے پرانی مسجد, آپ کے یہاں بھی ہے باڈولی میں شہر ہے وہ ستون حضور واقعہ آتا ہے کہ ستون کے ساتھ بازوں کو کیا کیا ہے, محی الدین بھائی باندھا ہے نا. ہاں مسجد بھی بناؤ, علماء سے پوچھو, ہمارے بڑوں سے پوچھو, بزرگوں سے پوچھو کہ حضرت کوئی سنت ہم سے نہ رہ جائے, کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے. یہ بھی پوچھنے کی چیز ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سنت مسلمانوں سے چھوٹتی جا رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں عام طور پہ جو مساجد بنتی ہے تو وہاں پہ اب ستون نظر نہیں آتے. خیر, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ستون ہوا کرتے تھے. بچے مسجد میں مستی کر رہے تھے, وہ آئے مفتی محمد ختنی ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ. تو بچے ستون کے پیچھے کیا کر گئے, سعد اللہ صاحب چھپ گئے, مفتی تقی صاحب بھی چھپ گئے. مفتی تقی صاحب انتظار میں تھے کہ حضرت گزرے قریب سے تو میں جا کے ان کو لپٹ جاؤں. یعنی بھائی یہی پناہ گاہ ہے نا, کہاں کہ ویسے پکڑے گئے تو کیا ہوگا, یہاں پر امتیاز بلا امتیاز مار پڑے گی, ہے نا اسماعیل. تو وہ جو ہے وہ پڑے گی. تو حضرت وہ انتظار میں رہے, جیسے ہی آئے تو لپٹ گئے, کہا معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو, میں نہیں تھا, معاف کر دو. تو اس موقع پر میں نے کہا نا کہ بزرگوں کی نگاہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر نام پیدا کرے, یہ تقی ہے کہ یہ آگے چل کر نام پیدا کرے گا, کہ یہ سمجھ گیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے, اور بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا. اور اس موقع پر انہوں نے وہ کہاوت دہرائی یو پی کی کہ ہونہار بلوے کے چکنے چکنے پاس. خیر بہرحال وقت جو ہے وہ ہے نہیں, تو اس لیے اب ہم آتے ہیں. تو حضرت شاعر بھی ہے, اللہ نے شعر کا ذوق بھی ان کو دیا ہے, شاعر بھی ہے وہ. ان کے کئی کلام ہیں,
جنید جمشید مرحوم یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے. وہ انہوں نے کیا ہے پڑھے ہیں انہوں نے. دیکھیے جملہ بھی کیا ہے بھائی عرش، ایسا بولنے کا کہ عرش تک پہنچے، فرش پہ نہ مار دیا جائے. ہم کیا بولتے ہیں دیکھیے فلانے کا کلام جنید جمشید نے گایا. ارے گانا تو گانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نعت کوئی گائی جاتی ہے کیا بولتے ہیں؟ ہاں تو پہلے میں آپ کو جو حصہ سناتا ہوں، اب 2-3 اشعار پہ میں اکتفا کروں گا، اس کے پھر آپ کو سناؤں گا. لیکن حضرت کا ایک اور کلام ہے جو مجھے حج کے تعلق سے سنانا ہے، اس کے علاوہ مجھے بہت پسند ہے. اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات کہی ہے، سنیے. اس کا یہ درمیان کا حصہ ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت نے لکھا ہے محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. اب کیا کریں، آپ کو شعر بازار سمجھ میں آتا ہے، یہ شعر سمجھ میں نہیں آتے. عاصم بھائی کیا کہا؟ متاع جاں. محبوب کو ہم کیا دے دیتے عارف بھائی؟ ہاں ارے محبت نہیں یار، جان ہوں گے طرح ہمارے جان بھی حاضر سے تجھے مانگے دے لاہو ہیں کہ آسمان سے تارا ہو توڑ لاوا ہے. تو محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. اصل یہ اگلا مصرع ہے. اللہ اکبر، کیا بات کہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، قرآن نے اشارہ کیا ہے، اس طرف اشارہ ہے. میں تشریح نہیں کر سکوں گا، لیکن بڑی عجیب بات لکھی ہے، بڑی پیاری بات جو ہے وہ لکھی ہے. کیا لکھا عطا الرحمان صاحب کہ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. اللہ اکبر. بسا لینا ہے حضرت مولانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو بساتا ہے جل کر طور ہو جانا. کسی پاکستانی مسجد میں نے سنایا ہوتا تو مجھے کرسی سمیت اچک لیتے وہ. یس بھائی. تو خیر بہرحال حضرت نے جو ہے وہ سنا. اب وہ جو لکھا ہے حج کے تعلق سے اور خاص طور سے کعبۃ اللہ کے جو ہیں وہ تعلق سے، حضرت لکھتے ہیں حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. اللہ اکبر. اقبال بھائی کیا کہا؟ ہاں تو اقبال بھائی بھی ہے کہ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. مکہ جاؤ تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں کعبہ میں ہوں تو میں گویا کہ یہاں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، وہ مقدس فضاؤں میں گم ہوں. لیکن ہم اس میں گم ہوتے ہیں. اب سب اسی میں گم ہوتے ہیں. یا پھر وہ بن لادن جو ہے پڑوس میں، وہاں گم ہوتے ہیں. یا بن داؤد، کیا ہے بن داؤد ہے، بن داؤد ہے نا، ہاں اس میں جو ہے گم ہوتے ہیں. ને બહુ બધો હદિયો મલ્લો ઇસ્માઇલ તો ભાઈ યાદ રાખજો, પછી હવે બિન દાઉદમાંથી ક્યાં લાવે તો પછી માર્કેટમાં ગુમ હોય کہ بھائی سستا لاؤ پڑے نا اس لیے دو حج میں جا رہے ہیں، تحفہ دینا ہے انہیں. آپ کہو کہ میں سچے دل سے کہتا ہوں آپ کو میرے لیے کچھ نہیں لانا ہے، میرے لیے میری اولاد کے لیے دعائیں کا تحفہ لے کر آئیں. ان کو کہہ دو ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ورنہ آپ یہاں ان کو پیسہ دیتے ہو، ان کو تحفہ دیتے ہو، وہ مکہ مدینہ کی مارکیٹ میں مارے مارے پھرتے ہیں. کتنوں کے لیے لائے ہیں؟ مہنگائی کا زمانہ ہے تو وہ پھر اب سستی چیزیں یہ ڈھونڈو وہ ڈھونڈو. یا تو دو مت، ان کو دعائیں دے کے رخصت کرو جو حج میں جا رہے ہیں. مت دو، آپ کچھ مت دو، آپ بھی ان کو دعائیں دو. اور اگر آپ نے کچھ دیا ہے ان کو آپ کہہ دو کہ خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ ہم
آپ ہمارے لیے وہاں سے کچھ لے کر نہیں آئیں گے تو ذاکر بھائی ہمیں برا نہیں لگے گا. یہ قسم کھا کے ان کو کہہ کر بھیجو کہ آپ اتنا وقت جتنا ہمارے لیے آپ جو ہیں چیزیں تلاش کریں گے مارکیٹ میں بن داؤد میں گھوم کر, نہیں, اتنا وقت آپ جو مقدس وہاں کی فضا ہے وہاں پہ آپ جو ہیں وہ بتاؤ. تو کیا لکھا؟ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. ایک اور مصرع, اگر سمجھ میں آیا تو آپ فون سے لائیو اسٹریمنگ نہیں کریں گے, آپ سیلفی نہیں لیں گے, آپ ویڈیو نہیں بنائیں گے, آپ ویڈیو کال نہیں کریں گے. وہاں کیا ہونا چاہیے وہاں جائے تو مفتی تقی صاحب کیا لکھتے ہیں, سنو. میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے, میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے, بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں. یہ آشنا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کہ میں یہاں آیا, میں کہاں گم ہوں؟ جو مجھے وہاں کرنا ہے اور جو کرنا چاہیے میں اس میں گم ہوں. میرا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ارے ہمارے اکابر نے سو اس سے بھی روکا ہے جو ہم لوگ نادانی میں نہیں سمجھتے اور کرتے ہیں. گھر کا کوئی بڑا انتقال کر رہا ہے, دادا دنیا سے جا رہے ہیں, نانا دنیا سے جا رہے ہیں, تو لوگ گھر میں ہوتے ہیں. اب تو خیر گھر میں ہو یہ بھی لحاظ میں بڑی بات ہے, ورنہ آج تو بڑے بوڑھے بیچارے زندگی اکیلے گزارے. ہم ان کو ہوم میں رکھ کے نہیں آتے, پھر بھی تو وہ اپنے گھر میں ہوم کی طرح ہی زندگی گزارے. اولڈ ہوم میں رکھ کے نہیں آتے, لیکن اب تو بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب ماں باپ اکیلے, آپ نے اولڈ ہوم میں نہیں رکھا تو ان کو اپنے گھر میں رکھا, زندگی تو وہ ویسے ہی گزار رہے. فرق کیا ہو؟ ہم کیا کرتے ہیں, انتقال ہونے والا ہو, نانا دنیا سے جا رہے ہیں, دادا دنیا سے جا رہے ہیں, سنو اور دل کے کانوں سے سنو اور وقت پہ عمل کرو. ہے نورانی بھائی, کیا ہے, علماء نے لکھا, اور یہ بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, میری بات نہیں ہے, اپنے اکابر کی ہے, اپنے علماء کی ہے, کتابوں میں. اخیری وقت میں اب ایسا لگتا ہے سعد اللہ بھائی کی دنیا سے جا رہے ہیں تو پوترا نے لینا ہے, پوتری نے لینا ہے, نواسا نے لینا ہے, نواسی نے لینا ہے. تو کہ باجی એને ઓળખો કે નહીં? બાજી આ તમારો પોતરો, બાજી આ તમારી પોતરી, તમે એને બહુ પ્યાર કરતા, તમે એને બહુ ચાહતા, આ તમારો નવાસો, આ તમારી નવાસી, તમે ઓળખો કે નહીં, ઓળખો કે નહીં. اللہ اکبر. ہمارے اکابر نے حافظ امتیاز کیا جملہ لکھا, اسماعیل بھائی سنو, کہاں کہ اب تک پوری زندگی یہ تمہیں تمہاری اولاد کو ہی پہچانتے آیا ہے, دنیا سے جاتے وقت تو خدا کو پہچاننے دو. ارے دنیا سے جانے کا وقت ہے, اس کا سفر ہے, آخرت ہے, اب تو یہ چھوڑو, قریب لا رہے ہو, قریب لا رہے ہو, اب تو کم از کم اسے آخری وقت میں اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑنے دو, تعلق قائم کرنے دو. ارے یہ پہچان کر کیا کرے گا, اسے اللہ کو پہچاننے دو, اس کو وہ سفر درپیش ہے, یہ پہچان کر کیا کرے گا, لا لا کر سامنے, اوڑکھو کہ نہیں, اوڑکھو کہ نہیں, اوڑکھو کہ نہیں, کیا کرے گا. اس کو بیگانہ ہو جانے دو اپنوں سے اور اللہ سے تعلق. حرم کی زمین پہ میں نے اور آپ نے قدم رکھا, اور جب ہم مکہ کے حرم میں یا مدینہ کے حرم میں جائے, اپنوں سے بھی بیگانے ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ بیگانے ہو جاؤ. حضرت یہ تعلیم دے رہے ہیں, میری بات نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت نے جو لکھا نا اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے, بیگانہ ہو جانا ہے. પણ આપણે તો તારીને એવું હોશે એ હેલો એમ કે કલેક્ટરનો લાગતો છે એમ કે હા એમ કે હા એમ કે આ લાજપુર મારું ગામ, હેલો આલીપુરનો લાગતો છે, એકલેરાનો લાગતો છે, એ હોદી હોદીને પકड़े કે अरे ये बेगाना हो जाना है. तो क्यों गया वहां? बेगाने हो जाओ, और इससे भी क्या हो जाओ, बेगाने हो जाओ, इससे भी बेगाने हो जाओ. और ताल्लुक किससे जोड़ना है? اللہ سے جو ہے وہ جوڑنا. وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے ہمارا ہے, تو اب حج کے تعلق سے ایک دو موٹی موٹی باتیں سن لو.
نمبر 1 کہ ہمارا بھائی اسماعیل حج میں بھی جا رہا ہے، وہ روزانہ آ کے سوچتا ہوگا کہ موسم نہیں گاڑی تو چھل لے آئی نے جٹ کے سنو، نیت حج کے اندر احرام میں آدمی کب آئے گا؟ آپ کو میں نے یہ تو بتایا تھا 2 کام کرنا ہے احرام شروع ہونے کے لیے۔ یہ جو ہم نے چادریں ڈالی ہے بدن پر، یہ احرام نہیں ہے، یہ احرام کی نشانی۔ احرام کس سے شروع ہوگا؟ 2 باتوں سے، نمبر 1 نیت، نمبر 2 تلبیہ یا اس کے قائم مقام کوئی ذکر۔ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا جو ہے وہ نام ہے۔ اور اللہ جزائے خیر دے، فقہا نے ایک اصول لکھا، زبان اور دل ان میں نیت میں اختلاف ہو جائے، دل میں کچھ اور نیت، زبان سے کچھ اور نکلا، سمجھ آ رہی میری بات؟ میں بڑے اہم پوائنٹ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، یہ ہر جگہ کام کرے گا، ہر عبادت میں۔ ہاں منت ماننا کچھ وہ استثناء اپوار ہر جگہ ہوتا ہے، تو سنو، دل میں نیت کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور نکل گیا۔ اللہ جزائے خیر دے فقہا کو، انہوں نے فیصلہ سنایا، حتمی بات لکھی کہ اگر ایسا ہو جائے کسی کے ساتھ، اعتبار کس کا ہوگا؟ دل کا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اعتبار کس کا ہوگا؟ دل کا ہوگا۔ مثال دی، دل میں ہے مجھے تمتع کا احرام باندھنا ہے، کس کا باندھنا ہے؟ تمتع کا۔ زبان سے نکل گیا قران، اعتبار کس کا ہوگا؟ ہاں دل کا ہوگا، تمتع کا ہوگا، سمجھ آیا؟ ہاں گھر سے ظہر پڑھنے آئے، زبان سے نکل گیا اثر، کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور مجھے لگتا ہے میری اس گفتگو کا بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، انشاءاللہ پڑے گا، چلو اچھی بات ہے۔ تو زبان سے ضروری نہیں ہے، ہمارے لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ میں نے ایسا دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میری طرف دیکھو، کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، کیوں؟ یاد آ رہا ہے پال باغی میں کہ موڑا بھی نہیں بول رہا ہوں، آپ تو سمجھ آیا؟ ہاں آج یہ کھائیں گے وہ سمجھی لیول یہ گاڑی ریورس میں پاچی آئی ہیں تو انہوں میننگ کے ٹھیک ہے، زبان بھی نہیں بول رہا، ارے بڑے تکلف کی ضرورت نہیں ملے، فقہا نے اصول لکھ دیا کہ اعتبار کس کا ہوگا؟ دل کا جو ہے وہ ہوگا۔ آگے آئیے، دوسری چیز تلبیہ۔ تلبیہ دل سے نہیں پڑھنا ہے، معاملہ الٹا ہے۔ کسی نے تلبیہ دل سے پڑھا، اس کا احرام شروع ہی نہیں ہوا۔ عورتیں یاد رکھے، خاص طور سے دیندار عورتیں کہ جو ماشاءاللہ اپنی آواز بھی پست رکھتی ہے اور بلا ضرورت زور سے نہیں بولتی، اور تلبیہ بھی ان کو کہا گیا آہستہ، تو ہم لوگ پھر آہستہ اتنا آہستہ پڑھتے ہیں کہ دماغ میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے اگر تلبیہ زور سے نہیں پڑھنا، اور زور سے پڑھنے کی مقدار یہ لکھی کہ آدمی پڑھ رہا ہے حنیف بھائی اور خود اس کے کان کیا کرے؟ سنیں، یہ زور سے پڑھنا ہے، کم از کم اس کا آخری جو ہے وہ درجہ ہے۔ اس لیے یاد رکھنا تلبیہ، اور عورتیں خاص طور سے یاد رکھے، ان کو بھی تلبیہ ایک مرتبہ یہ پڑھنا فرض ہے، یہ اس کے قائم مقام ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ زور سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وقت ہو گیا، مجھے بھی آپ کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔